الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ 8ویں مشق ہے یہ، استعمل کل حرف، استعمال کریں کل حرف من الحروف، ان حروف میں سے ہر حرف کو، التی تنصب المبتدا، جو مبتدا کو نصب دیتا ہے، مبتدا کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے اس کے داخل ہونے سے، وہ ترفع الخبر، اور خبر اس کی وجہ سے مرفوع ہی رہتی ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہی رہتی ہے، وہی انا، انا، لیت، لکن، لعلک، انا، فی جملتین، یعنی ہر ایک حرف کو دو جملوں میں استعمال کرنا۔ یہ جو ہے ان، انا، یہ سارے جو ہیں یہ حروف ہیں، یہ الفاظ، ان کو کلمات نہیں کہیں گے، حروف کہیں گے، تو ہر ایک کو آپ نے استعمال کرنا ہے دو جملوں میں۔ ان البیت نظیف، کأن الکتاب صدیق، اور اسی طرح ہر ایک کے دو دو جملے ہم نے بہت سارے بنا لیے ہیں، آپ اپنی طرف سے ڈکشنری استعمال کر کے ہر ایک کے دو دو حروف بنانے، ہر ایک کا مطلب آپ کو پتہ ہے، لیتا کا، لکنہ کا، لعلہ کا، سب کا۔ اب آ جائے اگلی چیز ہے تمرین فی الانشاء، یعنی یہ آپ نے کچھ خود سے جملے بنانے ہوں گے، یہ تھوڑی سی پریکٹس ہوگی کیونکہ بہت پہلے بہت سارے جملے گزر چکے، اس لیے یہ پریکٹس زیادہ آپ نے ہی کرنی ہے۔ میں آپ کو دو چار مثالیں بتاؤں گا بس۔ ہاتھی سے ست جمل، کہتے ہیں یہ 6 جملے بنائیں، فی وصف الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی کے وصف میں، ہاتھی کی صفات میں، بحیث تشتمل کل جملۃ، کہ وہ کیسے جملے ہونے چاہیے کہ ہر جملہ مشتمل ہو علی کل حرف من الحروف الناصبۃ للمبتدا الرافعۃ للخبر، کہ ان میں سے ہر، یعنی ان جملوں میں ہر جملہ ان حروف پر مشتمل ہو جو انا، انا، لیت، لکن، لعل، کأن، یہ حروف ان میں شامل ہو، یعنی ان سے، ان کے استعمال کا، ان حروف کے استعمال سے وہ جملے بنا کر ہاتھی کے متعلق آپ نے اس کی صفات بتانی، مع استیفاء جمع الحروف، سارے حروف آپ نے استعمال کرنے، وہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کچھ آپ کے سامنے یہ جملے رکھ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا یہ مشکل ہو سکتا ہے موضوع، لیکن اس جملوں کے علاوہ اگر آپ بناتے ہیں جملے تو یہ آئیڈیا ایک طرح کا ہوگا آپ کے لیے، تو اس سے آپ جو ہے نئے جملے بنا سکتے، نئے جملے اگر بنائیں گے تو آپ کی جو ہے پریکٹس ہوگی خود سے۔ یہ ان الفیل اعظم الحیوانات جثتا، ان الفیل، بے شک ہاتھی، اعظم الحیوانات، حیوانات میں سے سب سے بڑا جانور ہے، جثتاً، جثے کے لحاظ سے، یعنی جسم کے لحاظ سے۔ عجب، تو یہ میں اس بات کو عجیب سمجھتا ہوں، بأن الانسان یرکب الفیل، بأن الانسان، کہ انسان، یرکب الفیل، ہاتھی کی سواری کرتا ہے، ویسوقہ، اور اسے کھینچ کر لے جاتا ہے، الی حیث یشاء، الی حیث یشاء، جہاں وہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہو گیا، کان الفیل، کأن الفیل، گویا کہ ہاتھی، من عجائب صنع اللہ تعالی، صنع اللہ یعنی اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیدائش کے عجائب میں سے ہے، غرائب میں سے، یعنی جس کو عجوبہ کہا جاتا ہے اس کی جمع ہے عجائب۔ اسی طرح لیت الفیل، کاش کے ہاتھی، لا یخشا، نہ ڈرے، من الفأرتی، الفأرہ کہتے ہیں چوہے کو، کہ وہ چوہے سے نہ ڈرے، مع کونہا صغیرۃ، مع کونہا صغیرۃ جدا، حالانکہ وہ بہت چھوٹا سا ہے، بالنسبت الیہ، اس کی نسبت سے، کہ کاش کہ ہاتھی اس سے نہ ڈرے، یعنی ہاتھی کی ایک فطرت ہے کہ اس سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح آگے دیگر مثالیں ہیں، باقی آپ نے حروف بھی استعمال کر کے اس طرح کے جملے بنائے۔ اب اگلی چیز ہے تمرین فی الاعراب، یعنی اعراب کی تمرین، اعراب سے مراد اس کی ترکیب، جس طرح اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں۔ نموذج، نموذج کہتے ہیں مثال کو، ان الادب واجب، بے شک ادب واجب ہے، کان الحرم، حرم، سوری، کأن الحرم جبل، کأن، گویا کہ، الحرم، حرم کہتے ہیں وہ جو پیرامڈز ہیں مصر والے، جبل، وہ پہاڑ ہیں، گویا کہ وہ پیرامڈز پہاڑ ہیں، حالانکہ وہ پہاڑ نہیں ہیں، پتھروں کے بنے ہوئے مصنوعی۔ تو ان کی ترکیب کرے دو جملوں کی، ان حرف توکید، اس کو ہم کیا کہیں گے، حرف توکید۔ یہ 3-4 جملے آپ کو میں لکھوا دوں گا، بلکہ نیچے انہوں نے خود ہی دیے ہوں گے۔ ان میں جب ان آئے گا تو آپ ان یا ان دونوں کے لیے آپ نے کہنا حرف توکید، یہ سارے حروف ہیں، ان، لیت، لکن، لعل۔ الادب، یہ کیا ہے، اسم ان، یہ ہے اسم ان، منصوب، منصوب یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر، واجب، خبر ان، مرفوع، خبر ان مرفوع،
یعنی یہ انا کی خبر ہے اور یہ مرفوع ہے، یعنی آخری حرف کے اوپر پیش ہے۔ کأن حرف تشبیہ، یہ کأن آپ کو میں نے بتایا تھا یہ تشبیہ والا حرف ہے، تو اس کو ہم عربی میں کہیں گے حرف تشبیہ۔ الحرم اسم کأن منصوب، جبل خبر کأن مرفوع۔ نیچے کہہ رہے ہیں ان کو حل کریں۔ اعرب الجمل الآتیہ، یہ میں آپ کو اعراب لگوا رہا ہوں، ایک بار بتا دوں گا میں، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ خود سے اس کو پریکٹس کریں، یہ بہت ہی اچھی آپ کے لیے پریکٹس ہوگی، انشاءاللہ یہ چیزیں پکی ہو جائیں گی۔ ان الجندی شجاع، بے شک کہ الجندی کہتے ہیں فوجی کو، شجاع بہادر ہے، بے شک کہ فوجی بہادر ہے۔ ان حرف توکید، الجندی اسم ان منصوب، شجاع خبر ان مرفوع۔ اسی طرح کأن العلم نور، گویا کہ علم نور ہے، روشنی ہے۔ کأن حرف تشبیہ، العلم اسم کأن منصوب، نور خبر کأن مرفوع۔ خیر یہ آپ نے خود لکھنے کی کوشش کرنی۔ لعل المنزل قریب، لعل شاید کہ المنزل گھر، قریب قریب ہے، شاید کہ گھر قریب ہے۔ لعل یہ حرف اس کو کہتے ہیں ترجی یا رجا، حرف رجاء آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ رجا یا امید کے معنی میں، شاید کے معنی میں ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے حرف رجاء۔ المنزل یہ ہے اسم لعل منصوب، قریب خبر لعل مرفوع۔ اسی طرح لیت الشمس طالعۃ، کاش کہ سورج طلوع ہونے والا ہوتا۔ لیتا یہ ہے حرف التمن، حرف التمنی بھی کہہ سکتے ہیں، حرف التمنی یعنی تمنا کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ الشمس اسم لیتا منصوب، طالعۃ خبر لیتا مرفوع۔ علم المدرس ان الناظر مقبل، ان الناظر مقبل۔ عالم المدرس، مدرس کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا، ان الناظر مقبل کہ دیکھنے والا آ رہا ہے، ان الناظر کہ ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا، مقبل آ رہا ہے، دیکھنے والا آ رہا ہے، یعنی اس میں کوئی اور معنی ہو سکتا، ممکن ہے چیک اپ والا ہو۔ خیر عالم یہ اس کی ترکیب بے شک میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، عالم یہ ہوگا فعل ماض، خیر یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ المدرس مرفوع، المدرس فاعل مرفوع۔ ان حرف توکید، الناظرہ اسم ان منصوب، مقبل خبر ان مرفوع۔ کثر یہ وہی بات ہوئی عالمہ والی۔ کثر البلح لیکن الثمن مرتفع، کثر کثرت سے ہوئی، البلح یعنی کھجور، البلح ویسے خوشے کو، کھجور کے خوشے کو کہا جاتا ہے، کھجور کثرت سے ہوئی، لیکن الثمن لیکن اس کی جو قیمتیں ہیں مرتفع پھر بھی بڑی ہوئی ہیں، یعنی کھجوریں بہت کثرت سے ہوئی ہیں لیکن قیمتیں پھر بھی اس کی بڑی ہوئی ہیں۔ تو کثرہ یہ فعل ماض مبنی علی الفتح، البلح فاعل مرفوع، لیکن حرف استدراک، حرف استدراک یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی لیکن کے معنی میں۔ اسی طرح الثمن اسم لیکن منصوب، مرتفع خبر لیکن مرفوع۔ تو یہ ادھر یہ سبق مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع ہوگا۔